بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر۔ قرآن مجید میں لفظ آدم 24 بار آیا ہے اور 7 مقامات پر حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ یہ بالکل ایک کہانی کی طرح ہے، اور کیونکہ اللہ جل شانہ نے اپنی کتاب حق میں بیان کیا ہے، اس لیے ہر قسم کے شک و شبہ سے پاک ہے۔ اپنے بچوں اور چھوٹے بہن بھائیوں کو جھوٹی اور خیالی کہانیاں سنانے کے بجائے یہ واقعہ سنائیں، تاکہ ان کے دلوں میں اللہ جل شانہ کی عظمت کا احساس اجاگر ہو اور اللہ رب العزت کی ذات پر ان کا یقین بنے۔ اللہ جل شانہ نے جب انسان کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، بے شک میں زمین میں اپنا نائب یعنی خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا، کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق بنائیں گے جو زمین میں فساد مچائے گی اور خون بہائے گی؟ اور ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، آپ کی تعریف کے ساتھ، اور آپ کی بزرگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا، بے شک میں خوب جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ جل شانہ نے آدم علیہ السلام کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے ہوئے گارے سے بنا دیا اور فرشتوں سے کہا، جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح سے کچھ پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا، اگر تمہارا خیال صحیح ہے، یعنی خلیفہ بنانے سے زمین کا انتظام بگڑ جائے گا، تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے عرض کیا، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو سکھایا ہے۔ حقیقت میں سب کچھ جاننے اور سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام سے فرمایا، تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو سب چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ جل شانہ نے فرمایا، میں نے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کی ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تمہیں معلوم نہیں ہیں؟ جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے، اور جو تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں۔ اللہ تعالی نے فرمایا، اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے، وہ جنوں میں سے تھا، بس اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ کیا تم مجھے چھوڑ کر اسے اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ برا بدلہ ہے ظالموں کے لیے۔ پھر اللہ جل شانہ نے پوچھا، اے ابلیس، تجھے کیا ہوا کہ تو نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ نہ کیا، حالانکہ میں نے اس بات کا حکم دیا ہے؟ اس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس سے مٹی سے۔ شیطان نے جواب دیا، میرا یہ کام نہیں کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جسے آپ نے سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا، تو اس لائق نہیں کہ تکبر کرے، پس یہاں سے نکل، تو مردود ہے، اور روز جزا یعنی قیامت تک تجھ پر لعنت ہے۔ ابلیس نے کہا، اے میرے رب، یہ بات ہے تو مجھے اس دن تک مہلت دے دیں جب سب انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالی نے فرمایا، ٹھیک ہے، تجھے مہلت ہے۔ ابلیس نے کہا، جیسا کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا، میں آدم اور اس کی اولاد کو بہکانے اور گمراہ کرنے کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر تاک لگا کر بیٹھوں گا، پھر میں ان کے پاس ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں طرف سے اور ان کی بائیں طرف سے آؤں گا، اور ان میں سے زیادہ تر انسانوں کو شکر گزار نہ رہنے دوں گا۔ فرمایا اللہ تعالی نے، نکل یہاں سے برے حال میں مردود ہو کر۔ فرمایا اللہ تعالی نے، نکل یہاں سے برے حال میں مردود ہو کر
جو کوئی ان میں سے تیری راہ پر چلے گا تو میں تم سب سے دوزخ کو بھر دوں گا۔ ابلیس نے کہا، اے میرے اللہ، دیکھ تو صحیح، کیا یہ انسان اس قابل تھا کہ آپ نے اسے مجھ پر فضیلت دی؟ اگر آپ مجھے قیامت کے دن تک مہلت دیں تو میں اس کی پوری نسل کے پاؤں سلامتی کی راہ سے اکھاڑ پھینکوں گا، بس تھوڑے ہی لوگ مجھ سے بچ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اچھا تو جا، ان میں سے جو بھی تیری پیروی کریں تجھ سمیت ان سب کے لیے جہنم ہی بھرپور سزا ہے۔ تو جس کو اپنی دعوت سے پھسلا سکتا ہے پھسلا لے، ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا، مال اور اولاد میں ان کے ساتھ شامل ہو جا، ان کو اپنے وعدوں کے جال میں پھانس لے، اور شیطان کے وعدے ایک دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہیں۔ بے شک میرے بندوں پر تجھے کوئی قدرت اور اختیار حاصل نہ ہوگا، اور توکل کے لیے تیرا رب ہی کافی ہے۔ اور اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر کھاؤ جہاں سے چاہو، اور اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم ہو جاؤ گے گنہگاروں میں سے۔ پھر بہکا دیا ان کو شیطان نے تاکہ کھول دے ان پر وہ چیزیں جو ان کی نظروں سے پوشیدہ تھیں، یعنی ان کی شرمگاہوں سے، اور بولا، تمہیں تمہارے رب نے اس لیے اس درخت سے روکا ہے کہ اس کو کھانے سے تم فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ زندہ رہنے والے ہو جاؤ گے۔ اور ان کے سامنے قسم کھائی کہ میں تمہارا دوست ہوں، پھر مائل کر لیا ان کو فریب سے۔ پھر جب چکھا ان دونوں نے درخت کو تو کھل گئی ان پر شرمگاہیں، یعنی جنت کا لباس اتر گیا، اور وہ اپنے اوپر جنت کے پتے جوڑنے لگے۔ اور پکارا ان کو ان کے رب نے، کیا میں نے منع نہ کیا تھا تم کو اس درخت سے، اور کہہ دیا تھا تمہیں کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ وہ دونوں یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام بولے، اے رب ہمارے، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر آپ نے ہماری مغفرت نہ کی اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور تباہ ہو جائیں گے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، تم اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، اور تمہارے لیے مقررہ وقت تک زمین میں ٹھکانا اور نفع اٹھانا ہے۔ فرمایا تم اسی زمین میں زندہ رہو گے اور اسی میں مرو گے اور اسی زمین سے نکالے جاؤ گے۔ اے اولاد آدم، ہم نے اتاری تم پر پوشاک اور آرائش کے کپڑے جو ڈھانپتے ہیں تمہاری شرمگاہیں، اور پرہیزگاری کا لباس سب سے بہتر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں تاکہ لوگ غور و فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس سے پہلے ہم نے تاکید کر دی تھی آدم علیہ السلام کو، پھر وہ بھول گئے اور ہم نے اس میں عزم نہ پایا، اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ پس کہا ہم نے، اے آدم، یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، سو تم کو جنت سے نکلوا نہ دے، پھر تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ بے شک جنت میں تو نہ تمہیں بھوک لگتی ہے اور نہ تم ننگے ہو، یعنی جنت کے لباس میں ہو، اور نہ تمہیں پیاس لگتی ہے اور نہ دھوپ۔ پھر وسوسہ ڈالا شیطان نے، کہا، اے آدم، کیا میں تجھے بتاؤں درخت حیات، یعنی ہمیشہ رہنے والا درخت، اور بادشاہی جو کبھی پرانی نہ ہو؟ پھر دونوں نے کھا لیا اس میں سے، پھر کھل گئیں ان پر ان کی بری چیزیں، اور وہ جوڑنے لگے ان پر جنت کے پتے۔ اور حکم ٹالا آدم علیہ السلام نے اپنے رب کا، پھر راہ سے بھٹکا، پھر نواز دیا ان کو ان کے رب نے، پھر ان پر متوجہ ہوا اور راہ پر لایا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اتر جاؤ یہاں سے سارے، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔
پھر جب پہنچے تم کو ہماری طرف سے ہدایت، پھر جو ہماری بتائی ہوئی راہ پر چلے گا سو نہ تو وہ بھٹکے گا اور نہ تکلیف میں پڑے گا، اور جس نے میری یاد سے منہ پھیرا اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی اور اسے ہم قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا اے میرے رب، میرے کیوں اٹھا لائے آپ مجھے اندھا، اور میں تو دیکھنے والا تھا، یعنی آنکھوں والا تھا۔ اللہ جل شانہ فرمائیں گے اسی طرح تیرے پاس میری آیات آتی تھیں، پھر تو نے ان کو بھلا دیا۔ اسی طرح آج ہم تجھ کو بھلا دیں گے، اور اس طرح بدلہ دیں گے ہم اس کو جو حد سے نکلا اور اپنے رب کی باتوں پر ایمان نہ لایا، اور آخرت کا عذاب سخت اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔